عزیزان مکرم، ترجمہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان تفسیر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو مکے کے کافروں اور منافقوں نے ایک تانا دیا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ عربی میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا کوئی وارث نہ رہے، اسے ابتر کہتے ہیں۔ جب میرے آقا کے بیٹے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو مکے کے کافروں اور منافقوں نے تانا دیا کہ اب آپ کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، اب آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اب آپ کی نسل ختم ہوگی، اب آپ کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ دین اسلام کا چرچا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی منافق باتیں کر رہے تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کی نمی آ گئی تو اللہ نے فوراً جبریل کو 3 آیات دے کر بھیجی کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کے گھر پہنچنے سے پہلے دہلیز میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب میرے محبوب اپنی دہلیز میں پہنچے، اپنے دروازے پر پہنچے تو جبریل وہاں انتظار کر رہا تھا۔ کیا اللہ نے 3 آیات دے کر بھیجی کہ محبوب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک والابتر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا، بے شمار خوبیاں عطا کی، بس نماز پڑھو اور قربانی دو۔ محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا نسل اس کی ختم ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے سورۃ کوثر کا۔ کوثر کے بہت سے معنی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جنت کو کوثر کہتے ہیں، حضور کی امت کو کوثر کہتے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی کوئی ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اسے بھی جنت کہتے ہیں۔ اعلیٰ کوثر کہتے ہیں، اعلیٰ کو بھی کوثر کہتے ہیں، عزت و وقار کو بھی کوثر کہتے ہیں، علم کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن کو بھی کوثر کہتے ہیں اور درود السلام کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ درود و سلام کو بھی کوثر کہتے ہیں، حضور کی صفت و ثنا کو بھی کوثر کہتے ہیں اور حضور کی اولاد کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ میں ان معنی کی طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے صرف سیدہ مخدومہ کائنات کا ذکر کرنا ہے اور آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو نزول کے مطابق کوثر کا معنی بنتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف و صرف سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر پورے قرآن میں یوم کا لفظ 365 مرتبہ آیا، مطلب یہ سال میں 365 دن ہے، اور پورے قرآن میں شہر کا لفظ 12 مرتبہ آیا، مطلب سال میں 12 مہینے ہیں، اور پورے قرآن میں سماوات کا لفظ 7 مرتبہ آیا، مطلب کہ 7 آسمان ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر پورے قرآن میں لفظ کوثر بھی ایک دفعہ آیا ہے، لفظ کوثر بھی ایک دفعہ آیا ہے۔ تو اس پوری کائنات میں جس کی کوئی مثل
وہ کوثر صرف سیدہ مختومہ کائنات کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے کریم آقا کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ شان مولا علی سرکار کا ہے، بیٹوں میں سب سے اعلیٰ شان امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور بیٹیوں میں سب سے اعلیٰ شان اماں حوا سے لے کر دنیا کی آخری خاتون تک کائنات میں جو سب سے اعلیٰ عظیم ہستی ہے اسے سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حافظہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا